اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم سورہ زمر شروع کر رہے ہیں اور جو کہ 23ویں سپارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر مکی سورت ہے، اس میں 85 جو ہے آیات ہیں، 1182 اس کے کلمات ہیں، 75 آیات ہیں، 1172 اس کے کلمات ہیں اور 4908 اس کے حروف ہیں اور کل 8 رکوع ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب قرآن اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، تو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ کے لیے سزاوار ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور شرکا بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو محض اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو اللہ فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی تو خدا یکتا اور غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے۔ ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ دیکھو، وہی بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ اس نے تم کو ایک آدمی سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے 4 پایوں کے 8 جوڑے بنائے۔ وہ تم کو پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی فرد دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر تم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے رحمت سے نوازتا ہے تو جس کے لیے وہ پکارتا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بناتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیجئے، اے کافر، اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اور اٹھا لے، تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے۔ اب بتاؤ کہ مشرک اچھا ہے یا وہ جو راتوں میں زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہیں؟ نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، اپنے رب سے ڈرا کرو۔ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھ کو علم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھوں، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔ کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے بہت اندیشہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو، یہی کھلا نقصان ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے میرے بندوں، مجھ سے ڈرو، اور جنہوں نے اس سے پرہیز کیا وہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور یہی عقل والے ہیں۔ بھلا جس پر عذاب کا حکم ہو چکا ہے تو کیا آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں؟ اور جو دوزخ میں ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے ہوئے تیار ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔
تو کیا اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہو تو ان کے لیے خرابی ہے. جن کے دل اللہ کی یاد سے متاثر نہیں ہوتے یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نے نہایت اچھا کلام نازل کیا ہے، یعنی کتاب جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے دل اور بدن نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. استغفر اللہ. تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کو سپر بناتا ہے سخت عذاب کی قیامت کے دن اور ظالموں سے کہا جاتا ہے کہ اب مزے چکھو اس کے جو تم کرتے رہے تھے، تو کیا یہ اور جو ایسا نہ ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی جھٹلاتے تھے، تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا. تو ان کو اللہ نے دنیا ہی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے. کاش یہ جانتے ہوتے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت اختیار کریں. کہ وہ قرآن ہے عربی زبان کا جس میں کوئی کچی نہیں ہے تاکہ یہ لوگ ڈریں. اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی ضدی آدمی شریک ہیں، اور ایک اور شخص ہے جو پورے کا پورا ایک آدمی کا ہے. تو کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے. اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مقدمات پیش کرو گے. یہاں ہمارا سپارہ نمبر 23 مکمل ہوا ہے، لیکن سورہ زمر ابھی جاری ہے. اب ہم 24واں سپارہ شروع کر رہے ہیں سورہ زمر کے ساتھ. تو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچ آ جائے تو اس کو جھٹلائے. تو کیا دوزخ کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جو سچ لے کر آیا اور اس کی تصدیق کی تو یہ لوگ ڈرنے والے ہیں. ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان کے رب کے ہاں یہی صلہ ہے نیکوکاروں کا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھیں اور بدلہ دے ان نیکیوں کا جو انہوں نے کی تھی. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ آپ کو اللہ کے سوا اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ کہیں کہ تم ذرا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحم کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، پھر بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کیے جاتا ہوں، تو تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا. ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے. تو جو ہدایت پاتا ہے تو اپنے ہی لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کا گمراہ ہونا بھی اسی پر پڑے گا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ مرتے وقت لوگوں کی روح قبض کر لیتا ہے، اور ان کی روحیں جو مرتے نہیں ہیں ان کے سوتے وقت قبض کر لیتا ہے. پھر جن کی موت کا حکم کر چکا ہوتا ہے تو ان کو روک لیتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے. اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں. آپ کہتے ہیں کہ سفارش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اور جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل بھاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور اگر ظالموں کے پاس تمام دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے خلاصی پانے کے لیے ان کو دینے لگے، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ درپیش ہوگا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا. اور ان پر ان کے سارے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا. اور پھر جب آدمی کو تکلیف ہوتی تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے
یہ تو مجھ کو میری تدبیر سے ملی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، تو ان کے لیے ان کی کارروائی کچھ کام نہ آئی، آخر ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کو مل ہی گئی، اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان کو بھی ان کی بدعمالیوں کی سزا ان قریب مل جائے گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، اور وہی تنگی بھی دیتا ہے؟ اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دے گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف سے رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اس حسین ترین کتاب کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتری ہے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب ناگہاں آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہ کوئی سمجھنے لگے کہ اس کوتاہی پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کی ہے، اور میں تو صرف ہنستا ہی رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک بار دنیا میں جانا ہو تو میں بھی نیکوں میں ہو جاؤں۔ ہاں بے شک میری آیات تو تیرے پاس آ چکی تھی، پھر بھی تم نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہا۔ اور آپ قیامت کے دن دیکھیں کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا وہ دوزخ میں غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور اللہ ان لوگوں کو نجات دے دے گا جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو نہیں مانا وہی نقصان میں رہیں گے۔ آپ کہہ دیں، اے بے وقوفو، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتا ہوں، اور اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ چاہیے تھی، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان کے شرک سے۔ اور پھونک ماری جائے گی سور میں تو جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جس کو اللہ چاہے پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، فوراً دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال نامہ کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ اور کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، استغفر اللہ، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کا دروغہ ان سے کہے گا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے، اور اپنے رب سے ڈرنے والے گروہ در گروہ بہشت کی طرف لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تو اس کا دروغہ ان سے کہے گا، تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے ہو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہیں گے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیا خوب ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں، اپنے رب کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہماری سورہ زمر یہاں مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد اگلے سیشن میں سورہ المومنون ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔